الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولادك وآبائك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا زمانے میں ہو نہیں سکتا. کبھی اس شخص کا عیبوں کا چرچا زمانے میں ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا میرا لجپال نبی رکھے. بھرم جس کا میرا لجپال نبی رکھے وہ زمانے میں کبھی رسوا ہو نہیں سکتا. میرے نہایت واجب الاحترام معزز مکرم و محتشم سامعین وقار اور عزیزان ذکر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں سے 3 مختلف مقامات مقدسہ شمسانی سے وقار آپ کے سامنے اللہ جل جلالہ محمد والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا تعریف نصیب کے بعد آقا حضور شافعی و مشہور حامی بیٹسان سید الانس جاں معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام کا عطیہ میں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو، اس عاجزی کو، ہماری اس کاوش کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم کل سے اسلام آباد سے نکلے ہوئے ہیں رات 10 بجے اور صبح آپ 11 بجے پہنچے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، اگر یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. اگر یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ درد تم نے دیا، کوئی بات نہیں، آپ تو اپنے ہو. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہوں. اردو سمجھ آتی ہے نا سر کہ نہیں آتی؟ میں کوشش کروں گا اپنے بھائیوں کو چیز سمجھانے کی. میں نے 3 آیات پڑھی، اگر ان پہ سیر حاصل پاس کریں تو پھر آپ کے لیے جگرہ چاہیے اور میرے لیے پھر ہمت چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان اور سادہ لفظوں میں انشاءاللہ. مجھے بھی بھائی نے کہا کہ جی موت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، حقوق العباد پہ کچھ گفتگو کریں، کچھ دعا پہ کریں. تو میں پہلے دعا کے حوالے سے 2 باتیں انشاءاللہ کر کے پھر موت کے حوالے سے میں بات ضرور کروں گا. کل سب نے بھی موت کو چھیڑا ہے.
موت خدا کی قسم کائنات میں موت سے پیاری چیز رب نے کوئی بنائی نہیں. جس سے میں اور آپ نفرت کرتے ہیں نا، اس سے پیاری کوئی چیز اللہ نے بنائی نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مولوی صاحب عجیب بات ہے، آج تک تو ہم ڈرتے رہے قبر میں مفتی کو دفنانے کے بعد مڑ کے اس کو ہم دیکھتے بھی نہیں، اور تو کہہ رہے کہ بہت پیاری چیز ہے اس طرف میں آؤں گا. اور پھر میرے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد آپ نے محفل جمائی ہے، کیوں جمائی ہے؟ کوئی مقصد ہے نا. اسی ہم چیز کو آگے لے کے چلیں گے. میرے بھائی کا مجھے ٹائم بتا دیں کہ تاکہ اس ٹائم کے اندر اس بات کو محفل کو کلوز کروں. میں زیادہ بات کو پھیلاؤں گا کیوں کبھی ٹائم ہو گیا 12:36، یعنی 1:15 سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کی جان چھوڑ دوں انشاءاللہ. زیادہ میں آپ کا ٹائم بھی نہیں لوں گا، میل میں گفتگو بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میرے سامنے بالکل میرے دیہاتی بھائی زمیندار صاحب، میں بھی زمیندار کا بیٹا ہوں. یہ الگ الگ پھانسیاں بولنی ہیں، ہاں زمیندار. اپنی گل شروع کریے تو رب کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. میرے سونے رب نے کائنات کے اندر صرف 3 جماعتیں بنائی. بولی گا کتنی جماعتیں بنائی ہیں؟ چوتھی جماعت رب نے بنائی کوئی نہیں. ٹوٹل رب ذوالجلال کائنات نے حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک صرف 3 جماعتیں بنائی ہیں. کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں. پہلی جماعت کا ذکر قرآن میں، دوسری جماعت کا ذکر قرآن میں، تیسری جماعت کا ذکر قرآن میں. لوگ بات تو کرتے ہیں کہ بابا قرآن سے بات کرو. آؤ سنیو، میں آج تمہارے سامنے ارے تمہارا عقیدہ بھی رکھتا ہوں، مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے مصطفیٰ کا قصیدہ بھی رکھتا ہوں. جہاں تمہارے عقیدے کھلیں گے وہاں میرے مدنی آقا کے قصیدے بھی کھلیں گے. میرے رب نے قرآن میں کتنی جماعتیں بیان کی ہیں؟ 3 جماعتیں. چوتھی کوئی جماعت خدا کی قسم ہے ہی نہیں. اگر کوئی چوتھی جماعت ثابت کر دے، ارے میری گردن حاضر ہے، میں اس کو اپنا خون آپ کے سامنے معاف کرتا ہوں. قرآن نے کہا 3 جماعتیں. اب قرآن کا نزول بھی ہو گیا ختم. قرآن نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. 3 جماعتیں کون سی ہیں جس میں ذکر قرآن میں ہے؟ اللہ نے پہلی جماعت فرمائی، دوسری جماعت، تیسری جماعت. میں تھوڑا اور آسان کر دوں آپ کے لیے آسان ہو جائے. امام زین العابدین قبلہ قاری صاحب کربلا کی بات کر رہے تھے. ارے سیدنا السجاد امام زین العابدین جو کربلا کی آخری نشانی، سیدوں کی سادات کی آخری نشانی، ارے سیدوں کے سادات، سیدوں کے بعد کی آخری نشانی کی زبان سے امام زین العابدین تشریف فرما ہے خانہ کعبے کی سائے میں. کہاں پہ تشریف فرمائے؟ خانہ کعبہ کے سائے میں. آپ کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہے. آپ اپنے پیاروں کے سامنے تشریف فرمائے. ایک شخص آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ اے امام، ایھا صدیق، صدیق کیسا تھا؟ الفاظ پر غور کیجئے گا، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن سے سمجھ آئے کہ 3 جماعتیں اللہ نے کون سی بنائی ہیں. فرمایا ایھا صدیق، صدیق کیسا تھا؟ امام زین العابدین کے رنگ پہ جلال حیدری آ گیا. خون کے اندر حسینی خون نے جوش. فرمانے آنے والے تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کوفہ کے فلاں شہر سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھنا مت، کھڑا ہو. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ تو کون سی جماعت سے ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں. فرمایا نا فلاں ابن فلاں پہ مٹی ڈال. بات کو سمجھیے گا، بیٹا ہونا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ صاحب ہونا کمال ہے. قبلہ قاری صاحب نے کربلا کی بات کی تھی نا، وہ صرف بیٹا ہی نہیں تھا، وہ صاحبزادہ ہی نہیں تھا، وہ صاحب کمال بھی تھا، صاحب حال بھی تھا اور صاحب قال بھی تھا. آج تو لوگ صرف صاحب زادہ ہیں، نہ قال کا پتہ نہ حال کا پتہ. اس لیے تو ہم بے حال ہیں. فرمایا تعارف کرا، کلا فلاں قبیل کا. فرمایا یہ تعارف نہیں ہے. حضور پہ تعارف کیا ہے؟ فرمایا کون سی جماعت سے تھا؟
کون سی جماعت سے ہے؟ کہا مراد کیا؟ فرمایا تو پہلی جماعت سے ہے۔ کہا کون سی پہلی جماعت؟ کہا جو رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا للفقراء المہاجرین، فرمایا مکے والی جماعت، مکی جماعت جس میں سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، عمر فاروق کا نام آتا ہے، عثمان ذو النورین کا نام آتا ہے، علی کا نام آتا ہے، بلال کا نام آتا ہے، عمر بن عاص کا نام آتا ہے۔ فرمایا کیا تم اس جماعت سے ہے جس میں جو قرآن میں رب نے کہا مہاجروں کی جماعت جنہوں نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس جماعت سے؟ کہنے لگا جی میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر تو دوسری جماعت سے؟ میں دوسری کون سی؟ پھر میں جس نے کہا سورہ حشر کو پڑھ لیں، 3 جماعتیں، 3 آیتیں ہیں، اب تفصیل میں نہیں جا رہا، شارٹ کر رہا ہوں مختصر۔ دوسری جماعت، پھر میں تو دوسری جماعت سے ہے، کون سی؟ والذین تبوؤا الدار بالایمان، ارے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو اپنے سینوں میں جگہ دی۔ مراد کیا ہے؟ میرے بھائی نے کہا حقوق الایمان پہ بات کریں۔ ارے حقوق الایمان پہ بات کرنا، میں کہتا ہوں آج کے دور میں حق کہنا آسان ہے، حق کہنا خدائی قسم بہت آسان ہے، مگر حق کے کام پہ چلنا یہ حسین کا کام ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ حسین تھا کربل میں، اور یہ فیض آباد میں خادم حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ مولا حسین تھا، وہ آقا حسین تھا، یہ خادم حسین تھا۔ یہ حسین کا کام ہے حق پہ ڈٹ جانا۔ تو میں بتا تو دوسری جماعت سے ہے، تو میں دوسری جماعت، پر میں مدنی جماعت، مدینے والوں کی، جس میں طلحہ کا نام آتا ہے، زبیر کا نام آتا ہے، سعد کا نام آتا ہے۔ کیا تو اس جماعت سے ہے؟ کہا جی میں اس سے بھی نہیں، میں نہیں تھا۔ امام زین العابدین کا جملہ آج سنیو، اپنے سینے کی تختی پہ لکھ لو، اور پھر اپنے مقدر کا بھی ناز کرو، اپنے عقیدے پہ بھی ناز کرو۔ تیسری جماعت، فرمایا ہاں میں کہنے لگا کہ نہیں ہوں اس جماعت سے۔ آپ نے فرمایا پھر سن، واللہ نفسی بیدی، ارے میں خانے کعبے میں بیٹھ کر قسم اٹھاتا ہوں رب کی کہ تو تیسری جماعت سے ہو ہی نہیں سکتا، تو تیسری جماعت سے ہو ہی نہیں سکتا، تو تیسری جماعت سے ہے ہی نہیں، تیرا تخم ہی نہیں ہے۔ فرمایا تیسری جماعت کون سی ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا پہلی 2 جماعتیں گزر گئی، مگر جو تیسری جماعت ہے فرمایا وہ قیامت تک رہے گی۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن میں رب نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ رب نے کہا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ بولو ذرا، نشانی کیا ہے؟ دعائیں کرنا۔ نشانی کیا ہے؟ دعائیں کرنا۔ تیسرا تو دعا، کل دعا، چوتھا دعا، 10واں دعا، 40واں دعا، سال دعا، 11ویں دعا، میلاد دعا، محرم الحرام دعا، ہر لمحے جمعرات تو پھر دعا۔ رب نے یہ نشانی بتائی، یہ کسی مولوی نے، کسی پیر نے نہیں، خود رب نے بتائی ہے کہ جو تیسری جماعت قیامت تک اس کی نشانی دعائیں کرنا ہے۔ وہ صبح بھی دعا کریں گے، وہ شام کو بھی دعا کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ جو ہمارے مر گئے بھائی، دنیا سے چلے گئے، ان کی کیا فرما؟ بخشش۔ ان کی کیا فرما؟ بخشش۔ یا اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بخشش کس کی ہوگی؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ کس کی بخشش ہوگی؟ جس کے پاس کیا ہوگا؟ میں آج مسلم شریف کے حدیث آپ کے سامنے خدائی قسم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، پیارا بیٹا تھا، محبت تھی۔ جب ڈوبنے لگا اللہ سے ہاتھ اٹھا کر میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نوح جو تیری آہل ہوگی نا میں اس کو بچا لوں گا۔ رب نے فرمایا نوح میرا وعدہ آج بھی قائم ہے، مگر یہ جو ہے نا یہ نافرمان ہے، یہ تیری آل سے نہیں ہے، یہ تیری آل سے ہے ہی نہیں، تیری آل سے ہی نہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام غزوہ خیبر کا موقع، میرے آقا حضور نے فرمایا کہ تیاری کرو واپس چلیں۔ میرے آقا کی کجاوا سواری پہ جو باندھتے ہیں ان کے اوپر وہ کجاوا، ایک شخص آگے آیا
اس نے کہا حضور میں کجاوت درست کر دوں آپ کا؟ حضور نے فرمایا کر دو. وہ آ کر حضور کی کجاوت ٹھیک کرنے لگا. ادھر سے دشمن کا تیر آ کے سینے میں لگا. کدھر لگا؟ سینے میں لگا. مر گیا. صحابہ بھاگے. حینئذ یا رسول اللہ، حینئذ یا رسول اللہ، حینئذ یا رسول اللہ. میرے آقا کو فرمایا کیا ہوا؟ آقا مبارک ہو کہ آپ کا غلام شہادت پا گیا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں، وہ شہید نہیں ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں ان نشتملت، کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ مشتمل ہو چکا ہے. کس میں؟ فرمایا اشتعل علی النار، ارے آگ میں وہ چل رہا ہے. کس میں چل رہا ہے؟ آگ میں. غلام کس کا؟ بولو، اب بولنا ہے آپ نے، چپ نہیں رہنا، بولنا ہے. کس کا غلام ہے؟ حضور کا. کس کا غلام ہے؟ ارے وہ غلام آقا کا غلام ہے جس کو رت کو بھی ناز اس ذات پر اس کا غلام ہو اور اس کو تیر لگے. صحابہ نے کہا شہید. میرے آقا نے فرمایا شہید نہیں ہے، یہ جہنم میں چل رہا ہے. کس میں چل رہا ہے؟ جہنم میں. صحابہ پریشان، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ ارے جو کہتے میں بھی جانتا کچھ نہیں ظالم، تو کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ تو صحیح، تجھے پتہ چلے نبی کون سی ایسی چیز ہے جس کو نبی جانتا. جہنم کدھر ہے؟ جنت تو اوپر ہے نا، جہنم نیچے ہے. تخت الثری سے بھی نیچے ہے جہنم، آخری آدمی. وہاں پہ جہنم. تیر میں لگا کہاں پہ؟ غزوہ خیبر کے موقع پہ. میرے آقا نے فرمایا تو جہنم کی چادر میں لپیٹ لیا ہے. آقا کیوں لپیٹا ہے جانتے ہو؟ کیوں لپیٹا ہے؟ فرمایا اس لیے اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی. حضور کا غلام ہو، ایک چادر چوری کرے اور اس کو آگ لپیٹ لے. پھر میں اور تو بھی اپنے گریبانوں میں جان کے وہ صحابی رسول ہو کہ آگ سے نہیں بچ سکا. میں اور تم 1500 سال بعد پیدا ہوں کہ جی ایسے ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح نہیں کرتے. ایمان بڑا ضروری ہے. میں اس موضوع بھی یہی پہ آگے چلتے. بلکہ ایک بات اور ذہن میں آ رہی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہ والد فوت ہو گئے، کہا 50 غلام آزاد کریں. بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے. کہا چلو عمر بن عاص، ہشام اور عمر بن عاص دو بھائی. ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے. کہا تو بھی آزاد کر. اس نے کہا نا میں اپنی مرضی والا نہیں ہوں، میں تو اپنی مرشد کی مرضی والا ہوں. میں تو اپنی مرشد کی مرضی والا ہوں. میں تو اپنے رابط، اپنے ہادی اور رہنما کے پاس جاؤں گا، اپنے مرشد کے پاس، مربی کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا. اگر مجھے انہوں نے کہا تو میں پھر آزاد کر دوں گا. عمر بن عاص آئے، آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا والد مر گیا. اس نے یہ وصیت کی تھی کیا کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا. 50 تو بھائی نے آزاد کر دیے. آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لو کان ابوکما مسلمان، کاش کہ تیرا باپ دنیا سے مسلمان جاتا اور پھر تو اس کے لیے اگر غلام آزاد کرتا تو پھر تیرے باپ کو فائدہ ہوتا. لہذا وہ دنیا سے بے ایمان گیا ہے تو فرمایا تم جو کچھ بھی کر لو اس کو کوئی فائدہ. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان بڑا ضروری ہے. ایمان ہے تو پھر دعا بھی فائدہ دیتی ہے. آپ تو سارے مرشدوں والے الحمدللہ. اللہ سب کو مرشدوں کی صحبت میں نصیب کرے. اب میں موت کی طرف آ رہا ہوں کہ موت کیا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کئی تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا تم کیوں کر انکار کرتے ہو کس چیز کا؟ موت کا. اللہ نے کس کا ذکر کیا پہلے؟ موت کا. میں اور آپ مردہ تھے وہ میں بیان کر رہا ہوں. فاحیاکم، رب کہتے ہیں میں نے تمہیں زندگی دی. پھر مولا کیا کرے گا؟ فرمایا ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں ماروں گا. یا اللہ پھر ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ کیا کروں گا؟ زندہ. کون کہہ رہا ہے؟ بولیے گا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس میں؟ قرآن میں کوئی شک ہے نہیں ہے نا؟ بس اس بات پہ قائم رہنا سنیو. فرمایا ثم یحییکم، رب کہتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. یا اللہ زندہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ پھر مارے گا. فرمایا نہیں ثم الیہ ترجعون، پھر ماروں گا نہیں، پھر واپس اپنی بارگاہ میں لے کے آؤں. اب ان سر سوچنا پہلی موت کیا ہے؟ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. ارے تم اللہ کے ساتھ اس موت کا کیوں انکار کرتے ہو جب تم مردہ تھے؟ اس سے مراد کون سی زندگی ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ اس سے مراد جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، فرشتہ جب اللہ کے حکم سے جا کے مٹی، آپ کی قبر کی مٹی اٹھاتا ہے. درر منصور کے اندر حدیث عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت
فرمایا جس انسان کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، فرشتے اس کی قبر کی مٹی لیتے ہی، اس کی قبر کی مٹی جہاں اس نے دفن ہوتا ہے اس مٹی کو جا کے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ پانی جو ماں اور باپ کی صحبت سے وہ پانی جمع ہوتا ہے اس کے اندر اس مٹی کو ملا دیا جاتا ہے، گوندا جاتا ہے. پھر ماں جب سانس لیتی ہے نا، وہ سانس سے اندر جاتا ہے نا، اس مٹی کے گوندے کو گھمایا جاتا ہے، وہ اندر گھومتا رہتا ہے 40 دن تک. رب اس مٹی کو گھومتا ہے. غور تو کر، میرا رب تجھے کیسے سنبھال رہا ہے، کیسے تجھے پال رہا ہے، کس طرح تجھے سیٹ کے اندر چھپا کے رکھ رہا ہے، کتنی عزت کے ساتھ تجھے رکھ رہا ہے. آج جب اذان کی آواز آتی ہے مگر تیرے کان پہ جوں نہیں رہی تھی، اس رب نے تو تجھے ماں کے پیٹ میں بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا. جہاں پہ کوئی رزق کا سبب ہی نہیں تھا اس نے کہا میرا رب تجھے رزق دیا. فرمایا اس سے مراد وہ زندگی ہے. فَأَحْيَاكُمْ، رب کہتا ہے پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. کب؟ ماں کے پیٹ سے نا جب بچہ باہر آتا ہے روتا ہے. روتا ہے کہ نہیں روتا؟ پتہ ہے وہ کیوں روتا ہے؟ اب اس کی جو دنیا تھی نا وہ ماں کا پیٹ تھا. وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں یہاں سے بھیج رہے ہو، میری دنیا مجھے رہنے دو، میں نے یہیں پہ رہنا ہے. مگر جب اس دنیا میں آتا ہے آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ بند ہے، رو رہا ہے. اپنے انتقال پہ رو رہا ہے. کس پہ رو رہا ہے؟ اپنے انتقال پہ. بابا جی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، بابا جی بچہ رو رہا ہے، بابا جی ہنس رہے ہیں. وہ میرے گھر پتر آ گیا، میرے گھر پوتا آیا، میرے گھر نواز آیا. بلے مٹھائی تقسیم، کھجورے تقسیم، چھوارے تقسیم، غریبوں کو لنگر دیا. کیوں؟ گھر میں خوشی آ گئی ہے. ارے تو خوشی کہہ رہا ہے، جو آیا اس سے پوچھ، وہ تو رو رہا ہے، وہ تو رو رہا ہے. تو آخری آپ کہتا ہے میں نے تجھے زندگی، یا اللہ میں زندہ ہو کے آ گیا. اب کیا ہوگا؟ تو میں ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماروں گا. آج ہماری بہن کو اللہ نے پھر موت کا جام پلا دیا. ثم یمیتکم، رب کہتا ہے پھر ماروں گا. اب جام پی لیا. اب جام پینے کے بعد بڑے خوبصورت مقام پہ میں آپ کو لے آیا ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ موت بڑی پیاری چیز ہے. رب کہتا ہے ثم یمیتکم، تمہیں ماروں گا. یا اللہ تو ہمیں کبھی زندہ کرتا ہے، اب پھر مار رہا ہے. فرمایا ہاں ماروں گا. مولا کیوں مارے گا؟ فرمایا اس لیے کہ تجھے کچھ دینا ہے نا. مولا کیا دینا ہے؟ تفسیر کے اندر بھی حدیث کے اندر آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا الموت جسر، موت پل ہے. موت کیا ہے؟ یہ ٹیبل پل ہے. میرے بھائی کا گھر ادھر ہے، میرا گھر ادھر ہے. میں جب ادھر سے چل کے آؤں گا اس کے ملنے کے لیے تو کہاں سے چل کے آؤں گا؟ بولیے کس سے چل کے آؤں گا؟ اس پل کے اوپر سے ملنے آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا سن مسلمان سنی، گھبرا نہیں، موت سے پیار کر. مگر پیار کیسے کریں؟ کیسے آئی سارے چور، ایسی آئی سارے چور. وہ تو ذوالنورین مصری تھا نا جو مسلح پہ سر رکھ کے رو رہے کہ مولا کب آئے گا تیرا پیغام، کب آئے گا؟ رو رہے. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دی. میں جا میرے محبوب میرے حبیب سے پوچھ، میرے محبوب بندے سے پوچھ کیا چاہتا ہے. حضرت ذوالنورین مصری کا فرشتہ ہے، کہتا ہے ذوالنورین مصری کیا چاہتا ہے؟ آپ تڑپ گئے، کہا بس اب بس ہو گئی ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اب ملاقات چاہتا ہوں. فرشتے نے سیب سامنے کیا نا، فرمایا ذوالنورین یہ لے. حضرت ذوالنورین مصری نے سونگا، سونگنے کے ساتھ ہی مسلح پہ اپنی جان اللہ کے حوالے. ہم تو چور ہیں بابا، ڈر لگتا ہے. چور نے چوری کی ہو نا، گاؤں میں پولیس ویسے ہی آ جائے نا، مردم شماری کے لیے آ جائے، پولیو کو قطرے پلانے والی ٹیم کے، وہ پولیس آ گئی ہے، بندہ کار چھٹ، بیوی بھی چھٹ، بچے چھٹ، پیسے چھٹ، جوتے بھی نہیں پاڑے، وہ پلیاں پیالیاں جو نسلوں کی ہوئی، پولیس آ گئی ہے. اور ظالم پولیس تیرے پیچھے تے نہیں ہے جو اپنے کام آئی ہے، پر اتنے چور ہے نا بابا، اتنے چور نہ ہوئے نا تو رب دی قسم پھر گل ہی ہو گل بچ ہو. فرمایا الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں گھبرانا نہیں، ارے موت ایک پل ہے. وہ کرتی کیا ہے؟ فرمایا ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے. ایک محبوب کی ملاقات دوسرے محبوب سے کراتی ہے. فرمایا در ثم یمیتکم، ارے روح نکلی، ادھر روح کیا ہوئی؟ میرا رب استقبال اور پروٹوکول دیکھو نا. پھر فرشتوں کو بلاتا ہے، ایک نہیں 500 فرشتوں کو. فرمایا فرشتوں جاؤ، مگر رک جاؤ. ان کے سردار کو رب کہتا ہے ہتھیلی سامنے کرو، ملک الموت. فرشتہ اپنی ہتھیلی سامنے کرتا ہے، رب لکھ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب کہتا ہے جاگنا میرے بندے کو، یہ میرا نام سامنے رکھنا، بس یہ میرا نام الرحمن الرحیم۔ جب وہ فرشتہ کے سامنے نام رکھتا ہے نا تو روح نکلتی ہے، وہ فرشتے لے کے جب جانے لگتے ہیں اللہ کی بارگاہ، ادھر آپ کے سامنے ایک جسم پڑا ہے، اب روح اس میں نہیں ہے، روح کسی اور مقام پہ ہے، روح ہے کہاں؟ پہلے فرشتے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مقام علیین پر اللہ کی بارگاہ ناز میں جاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، آج اپنے آپ کو نمازی بنا لو، اپنے آپ کو سجدے کی عادت ڈال۔ ادھر تجھے سجدے کی عادت ہوگی تو ادھر رب کی بارگاہ میں جائے گا تو روح فرشتوں کے ہاتھ میں تڑپے گی، مجھے چھوڑ دو، آج میں رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں۔ مقام علیین پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی۔ جب سجدہ ہو جائے گا، روح سجدہ کر لیا اس روح نے، رب فرمائے گا فرشتوں اب اس کو واپس لے جاؤ۔ مولا کیا کرے؟ فرمایا اب اس کو جسم میں ڈال دو، اب واپس اس کے جسم میں ڈال دو۔ بولا اس کے لیے فرمایا ڈال دو، اب جسم میں روح آ گئی۔ آپ نے ٹائم رکھ لیا، قاری صاحب کا جنازہ 4 بجے ہے، آپ نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اب وہ جس کے اندر روح بھی شامل ہو چکی ہے، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ قبر میں اٹھا کر اس کو رکھ رہے ہو نا بابا، ادھر آپ رکھ رہے ہو، بس رکھ کے اوپر مٹی ڈالی، سلے رکھ کر مٹی ڈالنے کی دیر تھی۔ اب الموت جسرن یوسل الحبیب، ارے ساری زندگی جس کو تو یا رسول اللہ کہتا رہا ہے، جس کو ساری زندگی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کہتا رہے، مولانا جامی، مولانا روم سے پوچھو نا، سخی سلطان باؤ سے پوچھو نا، خواجہ پیر میرے عشاء سے پوچھو نا، ارے پیر سیال لجپال سے پوچھو نا، خواجہ معین الدین شیخوری سے پوچھو نا، خواجہ بغداد سے پوچھو نا، جب قبر میں گئے ہوں گے ادھر جنت کی کھڑکی کیا کھلی، ادھر آقا کی زیارت آتی، ادھر آقا سامنے آتے ہیں۔ ارے محبوب کی محبوب سے ملاقات تب ہوگی جب موت ہوگی، جب موت ہوگی، موت نہیں ہوگی تو پھر ملاقات کی۔ ادھر میری آقا کی حاضری ہوگی، ارے فرشتوں کو کہہ دیا جائے گا، جب فرشتے سوال کر رہے ہوں گے میرے آقا فرمائیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا اپنا ہے، چھوڑ دو یہ تو میرا اپنا ہے، ساری زندگی یہ میری غلامی میں سے بسر کی، یہ تو میرا اپنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ قبر میں کون آئے گا، بولیں کون آئے گا؟ میری بہن فوت ہوئی ہے نا، میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں اس کا خاوند ہے نا، ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے اس نے، یہ قبر میں جائے گا اس کے ساتھ، اس کا باپ جائے گا، اس کا بھائی جائے گا، بتاؤ توڑا مولوی صاحب جاسی، توڑا پیر جاسی قبر میں، پھر کس نے جانا ہے؟ حضور نے جانا ہے۔ ہون اپنے دل کے ہاتھ رکھو سارے، کل دسو اگر میں بھی مر جاؤں، یہ میرا بھائی مر جائے، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی بھائی فوت ہو جائے، یہ جس حالت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، دسو یہ حضور کا سامنا کر لے ہے تو اڑے کی جو حضور کا سامنا کر لے ہے، کسی سینے کی چھاتی میں اتنا دم ہے، کسی کے پیر میں اتنا خم کہ وہ کہ میں اپنی مرید کے ساتھ جاؤں گا، بچا لوں گا اس کو حضور کی ذات سے۔ حضور نے اگر احمد کا چہرہ پھیر دیا کہ میرا امتی نہیں، تو مجھے بتاؤ پھر تم کچھ کر سکتے ہو؟ کدھر گیا تمہارا مال، کدھر گئی جائیداد، کدھر گئے تمہارے بہن بھائی، کدھر گئے سارے؟ وہ تو سب تمہیں چھوڑ گئے، مٹی ڈال کے تمہیں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی قبر میں کون آ رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات آ رہا ہے۔ تو آج ادھر وفا کر، آج لے ان کی پناہ۔ میں اکثر یہ جو ہوتی ہے نا محفلیں 40 کی، یہ تربیت کی ہوتی ہے۔ میں اس دن بھی آج سے مہینہ پہلے ایک جگہ پہ گیا تھا، میں ایک جملہ کہا، ایک لفظ ہے آج، اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے کل۔ ایک لفظ کیا ہے؟ آج، دوسرا لفظ کیا ہے؟ کل۔ آج میں نکتہ ہے کہ نہیں؟ جین میں نکتہ ہے، کل میں نکتہ ہے، آج میں نکتہ ہے نا، اس نکتے کو دور کر۔ ایک نکتے وچ بابا کو نشانے کیا فرمایا، ایک نکتے وچ گل مکتی ہے، آج میں نکتہ نکال، کل میں نکتہ نہیں ہے، آج لین کی بنا، آج مدد مانگن سے، کل قیامت میں نہ مانیں گے اگر تو مان گیا، کل اگر تو مان بھی گیا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ آج مان، آج لین کی بنا، آج مدد مانگن سے، جب آج تو رشتے سے جوڑ لے گا، تعلق جوڑ لے گا، عمل کی زندگی میں جب آئے گا تو خدا کی قسم پھر آج بھی تیرا ہے، کل بھی تیرا ہے، قبر بھی تیری ہے، حشر بھی تیرا ہے۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
یہ میرے سامنے کیا ہے؟ موبائل. یہ کیا اسپیکر؟ یہ موبائل 28,000 روپے اس کی قیمت. میں اس کو جیب میں رکھتا ہوں 24 گھنٹے. اگر یہ خراب ہو جائے، اس میں پانی چلا جائے، ڈیڈ ہو جائے، جل جائے، بلیک ہو جائے، میں اس کو سینے میں رکھوں گا؟ اس کو کیا کروں گا؟ وہ ٹہلتے پھرتے ایسے ہی پھر اس کو